مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. ایک بار درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے جمعہ سے یا اس سے بھی پہلے والے جمعہ سے ایک موضوع، ایک ٹاپک یہ اختیار کیا ہے کہ اس وقت ملک کے حالات، علاقے کے حالات کس بات کی طرف ہمارے جوانوں کو، جوان لڑکیوں کو لے جا رہے ہیں. کسی علاقے میں زلزلہ آتا ہے، کسی علاقے میں طوفان آتا ہے، کسی علاقے میں سخت آندھی اگر آ جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کتنوں کو نقصان اور کس طریقے سے پہنچتا ہے. اس سے بھی کہیں زیادہ اس وقت ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. آئے دن سوشل میڈیا پر، چونکہ یہ وقت ہی سوشل میڈیا کا ہو گیا ہے، حالات ایسے ہیں ہر شخص موبائل پر ہے. روزانہ نئی نئی چیزیں، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے فتنوں کے واقعات روزانہ سنتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ فتنے جو آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں یہ بند نہیں ہونے والے ہیں، چونکہ قیامت بھی تو آنے والی ہے. وہ جب آئے گی اس وقت آئے گی،
ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کو سوچنا ہے، اور اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ میری لڑکی بہت اچھی ہے، میرا لڑکا بہت اچھا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اور اس لڑکے یا لڑکی کا ایمان جا چکا ہوتا ہے اور باپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ حالات کچھ ایسے ہیں۔ گریجویٹ طبقہ جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، جو اسکولوں میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، کالجوں میں ہے، ان کا ذہن بدل رہا ہے۔ سائنس پڑھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شریعت حاکم نہیں ہے، سائنس حاکم ہے، سائنس جو کہتا ہے وہی کرنا ہے۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحقیق اور جو ریسرچ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ سرکار دنیا میں نہ آتے تو ریسرچ بھی کوئی نہ کرتا، یہ آپ کی برکت ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ 1400 سال پہلے کا سائنٹسٹ کیا کہتا تھا، سب کچھ ابھی ابھی کے ہیں، 700 800 سال پہلے، 600 سال پہلے، 500 سال پہلے۔ اور سائنٹزم ایسی چیز ہے کہ جو 300 سال پہلے کچھ تھی ابھی کچھ ہے۔ کبھی آپ کو کہا جائے گا انڈے کی زردی نہیں کھا سکتے، اب کہیں گے کھا سکتے ہیں، بدلتے رہیں گے وہ۔ شریعت ایسی چیز ہے کہ جو ایک بار 1400 سال پہلے کہا گیا آج بھی ویسا ہی ہے، چینجنگ نہیں ہے۔ سود حرام ہے، دنیا کوشش کر لے وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ شراب کے اوپر پابندی ہے تو پابندی ہے، کوئی دن ایسا نہیں آنے والا ہے شراب حلال ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو گریجویٹ طبقہ ہے، یہ اسکولوں میں پڑھنے کے بعد، یونیورسٹیز میں جانے کے بعد چند ایسے لوگوں کی صحبت ان کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے ان کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے، اور حالات کیا ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ جو اسکول اور یونیورسٹی کے بچوں کو ہم مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا کفر ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں انہیں مسلمان کہنا پڑتا ہے، ورنہ اگر ظاہر ہو جائے تو وہ کافر ہوں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں ایک جہاز سے سفر کر رہا تھا اور ایک نوجوان میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولانا ایک سوال ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والے ہیں؟ کیا سچ میں اللہ کے یہاں سوال کا جواب دینا ہے ہمیں؟ یعنی اس کو کنفیوژن ہے، اسلام پر اعتماد نہیں ہے، اسلام کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ دنیاوی کچھ چیزیں پڑھنے کے بعد ان کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے، اور اگر اس طرح سوچتے ہیں تو انسان کہاں جا سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور کب اس کا ایمان جا چکا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ بہت نازک دور سے میرے بھائیوں گزر رہے ہیں، مسلسل فتنے اس طرح آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، ایک گرا پھر دوسرا گرا، ایک فتنے سے نہیں نکل پاتے ہیں کہ دوسرا فتنہ آ رہا ہے۔ ایسے نازک دور میں خود اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ غور کر سکتے ہیں آپ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے بچا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملفوظ ہے اور وہ حدیث ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، یہ ترجمہ ہے۔ ویسے راعین کا ترجمہ آتا ہے چرواہا، اور بکریاں جو چرا رہا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے نظر رکھتا ہے کہ کسی بھی بکری کو کوئی بھیڑیا کھا نہ لے،
کسی بکری پر کوئی کتا حملہ نہ کر دے، اس لیے اس کو چرواہا کہا جاتا ہے، وہ برابر نگرانی کرتا ہے اپنے جانوروں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کو، ایک بیوی کو، ایک ماں کو، ایک استاذ کو، سیٹھ کو راعین کہا ہے، یعنی آپ بھی نگران ہیں، جو آپ کے اندر رہتے ہیں ان کے نگران آپ ہیں، ذمہ دار آپ ہیں۔ جیسے وہ چرواہا اپنی بکریوں کی ہر خطرناک اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچانے کے لیے فکر کرتا ہے، بس ایسے ہی اپنے اندر میں رہنے والوں کی فکر کرنی پڑے گی کہ کہیں ان کا ایمان کوئی چھین کر نہ لے جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ایک باپ صبح میں جاب کرنے جاتا ہے تو رات کو آتا ہے، صبح جب جاتا ہے تو بچہ سو رہا ہے، ریٹرن آ رہا ہے تو سو چکا ہے یا نہیں ہے گھر میں، باپ سو جاتا ہے تب بیٹا گھر میں قدم رکھتا ہے، اور باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا کدھر گیا ہے اور کہاں گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کی وہ بات کہیں تو غلط نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا دور آئے گا کہ صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس دور سے شاید گزر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ لڑکیوں کی ٹیوشن، لڑکیوں کے کلاسز، لڑکیوں کے اسکول باپ ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ میری لڑکی سچ میں اسکول جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جس کے آپ آئے بھی واقعہ سنتے ہوں گے کہ وہ اسکول کی لائن نام سے جاتی ہے اور اسکول نہیں جا رہی ہے، 8 دن سے وہ کدھر ہے، جیسے ہی چھٹی ہوتی ہے وہ اسکول کے بچوں کے ساتھ گھر آ جاتی ہے۔ اس کی طرف کون توجہ کرے گا؟ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، باپ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ روزانہ یہ بھی دیکھتے ہوں گے اخباروں میں، موبائل میں، کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو بھگا کے لے گیا۔ میں اس پر ایک چھوٹی سی بات تو نوٹ کے طور پر یہ کہہ دوں، ہر واقعہ سچا نہیں ہوتا ہے، لہذا اتنے بھولے بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو آیا اس کو فارورڈ، ہم لوگ ہی فارورڈ کرتے ہیں اسے۔ ہمارے اگر وہ مسلمان بچی ہے ہم کیوں اسے بدنام کریں؟ ہم لوگ بھی اسے فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ دیکھو جہاں اگر کوئی لڑکی ایسی دکھ جاتی ہے ہمارا مسلمان اس کا ویڈیو نکالتا ہے، شرم آنی چاہیے اسے۔ کیا ویڈیو نکال سکتے ہیں؟ اگر ہم نے ویڈیو نکالا تو اس کی زندگی تو ہم نے ہی تباہ کر دی، آگے چل کر کون اس سے شادی کرے گا؟ جس لڑکی کا ذکر موبائل میں آ چکا ہے، جس لڑکی کا ویڈیو موبائل میں ہے، اس سے کون شادی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اس کے ذمہ دار تو ہم ہیں جس نے ویڈیو بنایا، جس نے اس کو پھیلایا، جس نے اس کو ادھر ادھر کر دیا۔ اس لیے خدا را اس سے بچیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم پھیلائیں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ لڑکی کی تربیت ہو جائے گی، لڑکی کی اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی لڑکی کی اصلاح، بلکہ اس سے اور فتنہ پھیلے گا۔ اس سے تو وہ لڑکی اور ضدی ہو جائے گی اور اس کام کی طرف آگے جائے گی کہ ویسے بھی تو بدنام ہو چکی ہوں۔ اگر سچ میں درد ہے تو کوشش کیجیے، جائیے اس کے ماں باپ کے پاس، کوشش کیجیے اس سے ملنے کی، کوشش کیجیے اس علاقے کے کوئی ذمہ دار سے بات کرنے کی۔ یہ اصل کام ہے، یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کا ویڈیو ادھر ادھر پھیلا دیں۔ میرے بھائیوں، خدا را موبائل میں آنے والے ہر واقعے کو سچا مت سمجھیے، اور اگر صحیح لگتا بھی ہے تو اسے مت پھیلائیے، ان کے ذمہ داروں سے بات کرنے کی کوشش کیجیے۔ موبائل پر تو ایک ہی لڑکی کا واقعہ ہر مہینے میں پلٹ پلٹ کر لوگ بیچتے ہیں، اور وہ لڑکی تو کب سے توبہ کر چکی ہوتی ہے لیکن وہ ویڈیو گھومتا ہی رہتا ہے، 500 آدمیوں کے پاس گھوم کر واپس اسی کے پاس آتا ہے، اور ہم اسے وہی سمجھتے ہیں کہ نہیں لایا واقعہ۔ نہیں میرے بھائیوں۔ نمبر 2، دوسرا نوٹ سمجھنے کی ضرورت، ہر برقعے میں ایک مسلمان لڑکی نہیں ہوتی، اس کی طرف بھی توجہ کریں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ برقع مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس لڑکی نے پہنا ہے، ورنہ وہ تو غیر مسلم لڑکی ہے۔
اس لیے ایسا بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی برقع والی لڑکی ہے وہ مسلمان ہے، تحقیق کی جائے۔ لیکن ان سب کے پیچھے بہت بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی ہے۔ کیوں ہم نے اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کی؟ کیوں ہم نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کی؟ کیوں ہم نے بچوں کو بچپن سے اپنے بچوں کو مکتب میں نہیں ڈالا؟ کیوں ہم نے اپنے بچوں کو صرف اسکول پڑھانا سکھایا؟ کیوں دنیا سکھائی؟ کیوں ہم نے ان کو آخرت نہیں سکھائی؟ کیوں ہم نے ان کو پردے کے احکام نہیں بتائے؟ کیوں ہم نے ان کو اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنی مرضی والی بات نہیں بلکہ اللہ کی مرضی والی بات نہیں بتائی؟ کیوں ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہم نے اس کو نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کیسی تھی؟ کیوں ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تربیت کس طریقے سے کی تھی؟ قرآن کریم میں سورہ نساء میں کیا کیا احکام ہیں، سورہ طلاق میں کیا احکام ہیں؟ اگر ہمیں نہیں آتے تو ہم نے جو عالمہ عورتیں ہیں، جن کے اسباب، جن کے بیانات ہوتے، کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں گھروں میں تعلیم کو زندہ نہیں کیا؟ کیوں گھروں میں ان کو تعلیم کی طرف توجہ نہیں دلائی؟ ہر وقت اسکول کی طرف جا کر ان کو عورت کے حقوق نہیں بتائے؟ تو آج ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھ کر ایک مسلمان کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے میرے بھائیوں، اور اس آیت میں دیکھیے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس وقت کو یاد کیجئے جب تم موجود تھے، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا تھا اور کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کب کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ موت کے وقت کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے ابا نبی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں یوسف علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے ایک بڑے بیٹے تھے یہودا، بائبل کے مطابق وہ بھی نبی تھے۔ دیکھیے چاروں طرف نبی دکھ رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے فکر کس کی ہو رہی ہے کہ عبادت کس کی کریں گے آپ؟ اور ہمارا آدمی دنیا سے جاتا ہے تو فکر کس کی ہوتی ہے؟ یہ دکان کس کی ہوگی، یہ جائیداد کس کی ہوگی، میرے بعد قبضہ کون کرے گا، میرے بعد پیسے کس کے پاس جائیں گے، میرے بعد فلاں پراپرٹی کس کے پاس ہوگی، فلیٹ کس کے پاس ہوگا۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کی مرتے وقت، موت کے وقت تو بہت دور رہی، زندگی میں نہیں سوچتے تو موت کے وقت تو کیا سوچیں گے؟ میرے بھائیوں، کیا پوچھ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ بیٹے بھی کوئی اور نہیں تھے، وہ بیٹے بھی یعقوب علیہ السلام کے تھے۔ انہوں نے اطمینان دلایا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ کہہ رہے ہیں ابا جان، جو اب تک آپ کے والد کے، آپ کے دادا کے، آپ کے چچا کے، جتنے لوگوں کے جو معبود رہے ہیں یعنی اللہ، ہم انہی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں، انہی کی عبادت کریں گے۔ لکھا ہے کہ اب اطمینان ہو گیا، پھر ان کی موت ہوئی۔ کیا آج کا باپ یہ سوچتا ہے؟ نہیں سوچتا۔ آج کی لڑکیوں کے بارے میں یہ گمان ہے؟ نہیں گمان۔ کیا لڑکوں کے بارے میں یہ گمان ہے باپ کا؟ نہیں گمان۔ میرے بھائیوں، تو اس فتنے میں بہت ساری کمزوریاں ہماری ہیں، بہت سارے پرابلمز ہم نے کھڑے کیے، بہت سارے مسائل ہم نے کھڑے کیے، جو آج کل اسلام پہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، ان سب کی بہت بڑی وجہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ تو تربیت کا بہت بڑا میدان یہ مدارس جو قائم ہے، جو اکثر مدرسوں کے سال ابھی شروع ہوتے ہیں عام طور پر،
تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ باپ جو ہے اپنے بچوں کے مکتب کی فکر کرے. اگر اس بچے نے مکتب میں تعلیم حاصل کر لی، عقائد مضبوط کر لیے، تو دنیا کا کوئی بھی بڑا فتنہ آ جائے گا اس کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا. مکتب میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ مکتب میں سب سے پہلے توحید سکھائی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے. آج کل دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں سب توحید ہی کو تو لوٹنے کے لیے آئے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دماغوں میں یہ وہم ڈال دیا جائے کہ صرف اللہ نہیں اور بھی لوگ ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور کچھ نہیں کرتا. اس کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. وہم میں آ گئے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں ادھر ادھر کے. اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے توحید کو اپنے دلوں سے نکال دیا ہے. اس لیے مکتب میں بھیجیے، دعائیں یاد کروائیے، قرآن کی تلاوت کروائیے، قرآن پڑھوائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے دل میں، اس کے سینے میں منتقل کروائیے. شروع سے بھیجیے. بچوں کو مکتب میں نہیں بھیجیں گے تو حالات جو ہمارے سامنے وہ کھڑے ہونے والے ہیں. دیکھیے شیطان جو ہے آدم سے بھی پہلے آ گئے تھے. شیطان کی پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے ہو گئی تھی. اس لیے کہ فتنہ جو ہے آج کل ختم نہیں ہونے والا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا حالات پر حالات آ رہے ہیں، تو جی ہاں، بھٹکانے کے لیے شیطان تو پہلے ہی آ گیا تھا، بہت پہلے سے آ گیا تھا. انسان دنیا میں نہیں آیا، شیطان آ گیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہکانے والی چیزیں تو موجود ہیں، لیکن ہم نے اس سے بچنے کے لیے کون سی راہیں اختیار کی ہیں، کون سی شکلیں اختیار کی ہیں. کیا ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کا سروے کیا ہے؟ کیا ہم نے واقعتاً فکر کی ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی لایا ہے، عمل طے کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت اور ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور کون سی آگ؟ دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ. دنیا کی آگ سے تو لوگ کیسے بچاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ کاش کی اتنی فکر جہنم کی آگ سے ہو جائے. اور جہنم کی آگ اس سے بھی خطرناک آنے والی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ آگ تو ایسی ہوگی، بند نہیں ہوگی، بجھے گی نہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے. مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی رمضان ہی میں انتقال کر گئے. وہ بتایا کرتے تھے کہ ایمان تو اندر سے مضبوطی کا نام ہے، لیکن آج وہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے. وہ مثال یہی دیتے تھے کہ کیا جس طریقے سے دنیا میں آگ جلتی ہے تو انگلی ڈالنے سے ہم ڈرتے ہیں کہ جل جائے گی، کیا اتنا ہی ڈر اس آگ سے ہے جس آگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن میں آیا ہے. جنت جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے. کیا اس سے اتنا ڈر ہے؟ اگر اتنا ڈر ہے تو ایمان مضبوط ہے، اور اتنا ڈر بھی نہیں ہے تو ایمان پرسوزا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے جواب دیں گے، کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں. اس فتنے کے دور میں تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو پڑھائیے، خود بھی پڑھیے، اگر نہ آتا ہو تو سیکھنے کی کوشش کیجیے. مدرسے قائم ہیں، آپ کی اس مسجد میں بھی مدرسہ قائم ہوگا، اور اطراف میں بہت سارے مکتب قائم ہیں، مدرسے قائم ہیں جہاں مختلف قسم کی تعلیمات دی جاتی ہے. بچوں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ انجینئر مت بنائیے، بچوں کو ڈاکٹر مت بنائیے. مسلمانوں کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو انجینئروں کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان کو آج ایک سچے مسلمان کی بھی ضرورت ہے. سچا مسلمان، دیندار مسلمان، اس کی بھی ضرورت ہے. اگر یہ دیندار ہوگا تو کسی بھی فیلڈ میں جائے گا، اپنی صحبت چھوڑے گا، کسی کی صحبت اپنے اندر نہیں لے گا. لیکن یہ دیندار ہوگا تب نا، جب اس نے پڑھا ہوگا تب نا، جب اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی تب نا. اگر اس نے تعلیم ہی حاصل نہیں کی ہے تو میرے بھائیوں کوئی بھی آئے گا اس کا ایمان چھین کے چلا جائے گا. کوئی بھی آئے گا اس کو کچھ نہ کچھ چیزوں میں پھنسا کر چلا جائے گا. اور ہمارا جوان بہت بھولا ہوتا ہے، کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے. شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی نعمت دی ہے. آج ایسے فتنوں کے دور میں بھی اسلام سب سے زیادہ پھیل رہا ہے.
آج بھی اسلام سب سے زیادہ پھیل رہا ہے اور لوگوں کے گھروں تک منتقل ہو رہا ہے، اور ہم باپ داداؤں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں تو ہمیں ایمان کی اہمیت نہیں معلوم، ہمیں ایمان کی ویلیو نہیں معلوم، اسلام کی ویلیو نہیں معلوم۔ جو لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں وہ ہم سے پکے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم تو ایسے ہیں کہ بیان کر کر کے لوگ تھک گئے، نماز پڑھو، لیکن جتنی پبلک رمضان میں ہوتی ہے آج بھی چلے جائیے، فجر میں آ جائیے، آج بھی ظہر میں آ جائیے، آج بھی عصر میں آ جائیے، کمپیریزن کیجیے، لیکن مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے گھروں میں چلے جائیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کے حالات کیسے ہیں دیکھیے تو صحیح، روزانہ نئے نئے واقعات ہیں، طلاق کے واقعات، زنا کے واقعات، الگ الگ واقعات۔ آپ پبلک میں گزریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حالات کس طریقے سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی، ہر گھر کے اندر جہنم بنی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورا گھر گھٹی سے سلگ رہا ہے، کسی کو کچھ پڑی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اسلام کی تعلیم کو زندہ نہیں کیا، اسلام کی تعلیم سے ہم کھولے ہیں، اسلام کی کسی بھی تعلیم کو ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بھگتتے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں، فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، جوان لڑکوں کے ساتھ، جوان لڑکیوں کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ کوئی بیان کرنے کی چیز نہیں تھی، لیکن چونکہ موجودہ حالات ایسے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ لوگ کچھ بھی کہتے ہوں، ادھر ادھر کی بات کرتے ہوں، لیکن حالات ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ اگر ہم اس ٹاپک کے اوپر آئیں گے نہیں، اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے تو پھر باپ اپنے بیٹوں کے لیے فکر کب کرے گا؟ کب کرے گا میرے بھائیوں؟ کب ہم بیدار ہوں گے؟ سونے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں۔ آپ جانتے ہیں دوسری قوموں کے حالات کیا ہے؟ دوسری قوم ہمارے خلاف روزانہ نئی نئی اسکیم، نئے نئے پلان بنا رہی ہے، اور مسلمان ابھی بھی خواب غفلت میں سویا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کر دے گا۔ بھائی اللہ تو کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی، سب سے آخری نبی، اور سرکار اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں نا فوراً سب کچھ نہیں ہو گیا تھا۔ مکہ ڈائریکٹ فتح نہیں ہوا تھا، بدر ہوا تھا، احد ہوا تھا، خندق ہوئی تھی۔ کتنے صحابہ نے پتھر باندھ کر کئی راتیں فاقوں سے گزاری تھی، کتنے صحابہ نے اپنی جانوں کو ختم کر دیا، مال قربان کیا، تب جا کے مکہ فتح ہوا ہے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں نہ ہم جان دیں گے، نہ مال دیں گے، نہ قربانی دیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا۔ ارے ہو جائے گا، لیکن ہمیں بھی ان تلواروں سے، ان چھریوں سے، ان قربانیوں سے، ان سے گزرنا پڑے گا۔ گزریں گے نہیں تو کیسے کام چلے گا؟ ہم قربانی دینا بھی نہیں چاہتے، آزمائشوں سے گزرنا بھی نہیں چاہتے، بچوں کو تعلیم دینا بھی نہیں چاہتے، اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اسلام بلند ہو جائے گا، اسلام آگے بڑھے گا۔ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی، اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن کیا اسلام کی حفاظت کرنے والوں میں ہم ہیں؟ یہ سوچو۔ کیا میں مرتے دم تک مسلمان رہوں گا؟ یہ سوچو۔ کیا میری نسل مسلمان باقی رہے گی؟ یہ سوچو۔ یہ نہیں سوچتے، ہم وہی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ جتنی فکر بچے کے کپڑے خریدنے کی ہو رہی ہے، جتنی فکر بچے کو اچھا کھلانے کی ہو رہی ہے، کیا ہم نے بچے کی آخرت کی لائن کی اتنی فکر کی ہے؟ بچہ نماز نہیں پڑھتا کبھی کہا ہے؟ کیا خود بھی نماز پڑھنے گئے ہیں؟ یہ سوچو۔ کیا ہم نے اپنے گھروں سے بدعات کو ختم کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھروں میں سنتوں کو زندہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھروں میں عورتوں کو ہمیشہ اوڑھنی پہننے پر مجبور کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو 5 نمازوں کا پابند بنایا ہے؟ نہیں بنایا۔ تو میرے بھائیوں کیسے گھروں کے اندر جنت بنے گی؟ نہیں بن سکتی۔ یہ خواب ہے، اور خواب کبھی ایسے ختم نہیں ہوتے ہیں، ایسے ڈریم پورے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالات بگڑتے چلے جائیں گے اور بگڑنے ہی والے ہیں، قیامت تو بگڑتے ہوئے حالات نہیں تو آئے گی۔ ایسا تھوڑی نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں لوگ اللہ اللہ کہہ رہے ہوں گے، ہر طرف لوگ 5 وقت کے پابند ہوں گے، اس کے بیچ میں قیامت آئے گی۔ ایسا تھوڑی ہونے والا ہے، بلکہ فتنوں پر فتنوں کے بیچ میں قیامت آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تو دجال ہوگا، جو سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ آئے گا اخیر میں۔ وہ ایک طرف کسی کو جنت بتائے گا، ایک طرف کسی کو جہنم بتائے گا۔ اس کی جنت میں کوئی چلا گیا تو وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا،
اور اس کی جہنم میں کوئی چلا گیا تو وہ اللہ کی جنت میں جائے گا. لیکن یہ کب پتہ ہوگا؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو، ورنہ اس کی جنت میں لوگ چلے جائیں گے. اس لیے کہ ایمان ایسے ہی کمزور ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کیجیے. علم ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. اس لیے اپنے آپ کو علم سے مزین کیجیے. صرف دنیاوی تعلیم پر اکتفا مت کیجیے، اخروی تعلیم بھی لیجیے. اللہ اور رسول کے احکام لیجیے، عقائد کو سیکھیے، دعائیں سیکھیے. اگر آپ یہ سب چیزیں سیکھ لیں گے، قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ راستے آسان ہو جائیں گے. ہم یقین سے کہہ رہے ہیں ہمارا فیوچر اچھا ہے، لیکن فیوچر اچھا ہونے کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑے گی. ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی. اندھیروں کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن اس اندھیروں سے نکلنا تو پڑے گا. سورج کو طلوع کرنے کے لیے پہلے اندھیری رات گزرے گی تو سورج طلوع ہوگا. لیکن اندھیریوں سے ہمیں گزرنا ہے. اور کیسے گزرنا ہے؟ جب انسان اندھیرے میں چل رہا ہوتا ہے، ٹارچ لے کر چلتا ہے، یہ لے کر چلتا ہے، لائٹوں میں چلتا ہے تاکہ میں راستہ صحیح طریقے سے پار کر سکوں. تو اس راستے کو پار کرنے کے لیے میرے بھائیوں اسلام نے سب احکام دیے ہیں، بس اس میں آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو باتیں کہی ہیں، جو ضروری تھی وہ باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.